امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے وہ ہے کسی سے بھتہ وصول کرنا. بھتہ وصول کرنا کہ ایک آدمی اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے دوسرے سے زبردستی مال لیتا ہے، ظالمانہ ٹیکس وصول کرتا ہے، یہ 28واں بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں بھی اس کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 42 میں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یقیناً وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. جو لوگوں سے بھتہ لیتا ہو، لوگوں سے ظالمانہ ٹیکس لیتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت صاحب مقص، ظالمانہ ٹیکس لینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضور کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص کو مقرر کیا جاتا تھا، وہ لوگوں سے عشر لیتا تھا، یعنی 10واں حصہ لے کر آتا، بیت المال میں جمع کرواتا، غیر مسلموں سے خراج اور جزیہ لیتا تھا. تو ایسا شخص بسا اوقات کبھی لوگوں سے زیادہ مال لے لیتا یا رشوت لے لیتا اور ان کے بارے میں بتاتا کہ ان کے اوپر ٹیکس اتنے نہیں بنتے، یا کسی سے بھتہ لے کر اس کے بارے میں خاموش ہو جاتا. تو اس لیے حدیث میں سخت وعید آئی کہ ایسا شخص جو لوگوں پر ظلم کرے، ضرورت سے زائد ان سے مال لے، چاہے وہ عشر ہو یا خراج ہو، یا ان سے بھتہ وصول کرے، آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں، یہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، حضرت غامدیہ کا. حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون تھی، ان سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا. یہ حضور کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو آپ میرے اوپر حد نافذ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، دائیں طرف منہ موڑ دیا. آپ نے کہا شاید تم سے یہ گناہ نہ ہوا ہو. خاتون نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ موڑ دیا کہ شاید تم سے نہ ہوا ہو، چاہے یہ خاتون واپس چلی جائے. 4 مرتبہ ایسا ہوا، لیکن چاروں مرتبہ خاتون نے اقرار کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تو پھر حد نافذ ہوگی، لیکن تم حاملہ تو نہیں؟ خاتون نے کہا ہاں میں حاملہ ہوں. آپ نے کہا جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تم نہ آنا. اب یہ خاتون چلی گئی. جب بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچے کو ایک کپڑے میں اٹھا کر لے کر آئی. کیسا ایمان تھا اس دور کی خواتین کا کہ اسے معلوم ہے کہ مجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا، لیکن دل میں ایمان موجود ہے جو گناہ پر بے چین کر دیتا. جب انسان کے دل میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے، وہ گناہ پر اسے ہر پل ہر لمحہ پریشان کرتا ہے. انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اس طرح تڑپتا ہے جس طرح کہ مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ مچھلی تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے. اسی طرح یہ جو خاتون تھی حضرت غامدیہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کرو. آپ نے فرمایا نہیں، اب یہ بچہ دودھ پیتا ہے، جب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا. آپ نے واپس بھیج دیا. 2 سال کے بعد خاتون پھر آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور کہا یا رسول اللہ اب یہ کھانے کے قابل ہے، اب آپ میرے اوپر حد جاری کر دو. یعنی تیسری دفعہ یہ پھر آئی ہے. اس موقع پر اس خاتون پر جب حد جاری کی گئی تھی تو پتھر مارتے ہوئے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر مارا جو اس خاتون کے سر پہ لگا تو خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر آ کر لگے. تو اس نے یہ الفاظ اس وقت حضرت خالد نے کہہ دیے کہ یہ تو ناپاک خون تھا جو میرے کپڑوں پہ لگ گیا. تو یہ جو جملہ میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ جملہ تھا. حضور نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مقص لغفر له، کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر ظالمانہ ٹیکس لینے والا، بھتہ وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کر دیتا تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی. یعنی یہاں میں استشہاد میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضور نے صاحب مقص کا لفظ لایا کہ خاتون نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس طرح کوئی بھتہ لینے والا بھی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو آپ نے حضرت خالد سے کہا خالد اس نے توبہ کر دی ہے اس لیے اللہ نے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا لایا؟ صاحب مقص. اس لیے 28واں بڑا گناہ ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے. کسی سے اس بنیاد پر کہ وہ آپ کے گھر کے سامنے ریڑھی لگا رہا ہے اس پہ بھتہ لگانا، آپ کے گھر کے سامنے اگر وہ کچھ بیچتا ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اس پر اس سے رقم لینا.
یا کوئی فٹ پاتھ پر فروٹ بیچتا ہے اس سے اس پر رقم اور بھتہ لینا، یا کوئی آپ کے دکان کے کنارے اپنی کوئی ریڑھی لگائے اس سے بھتہ لینا، یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ دوسرے کی غربت سے انسان ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔